نبی پاک علیہ السلام کی آپ کو درجنوں احادیث ملیں گی. ہم جب ہمارا کسی چیز کو جی چاہتا ہے نا تو پھر ہم کر گزرتے ہیں. جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کا دل دکھتا ہے کہ ہم کر گزرتے ہیں, ہمارا جی جو چاہ رہا ہے. لیکن آپ کو درجنوں حدیثیں ملیں گی. نبی پاک فرماتے میرا دل چاہتا تھا میں ہر وضو کے ساتھ مسواک ضروری کرا دوں, لیکن امت کو تکلیف ہوگی لہذا میں ضروری نہیں قرار دیتا. فرمایا جی چاہتا تھا کہ تہجد کی نماز امت پر ضروری قرار دوں, لیکن یہ تکلیف ہوگی لہذا میں ضروری قرار نہیں دیتا. حضور فرماتے ہیں میں لمبی نماز پڑھانا چاہتا ہوں لمبی, لیکن پیچھے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو میں نماز مختصر کر دیتا ہوں. محبوب کریم علیہ السلام امت سے پیار کرتے. امت کا مسئلہ یہ ہے کہ امت اپنے اپنے معاملات میں محو ہے, ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے دل فقر میں دولت عثمانی ہے, تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے. ہم جو کام کر رہے ہوتے ہیں, میں بھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا, ہمارا کام ہم پہ حاوی ہو جاتا ہے. یعنی وہ پیر صاحب میری طرح کے نہ گھر بھی جائیں تو ان کا دل ہوتا ہے سارے اٹھ کے کھڑے ہو گئے, سب دعا رہے ہیں. جج صاحب کا خیال ہوتا ہے گھر بھی جاؤں تو 2-4 بندے کو فیصلہ ہی کرا لیں مجھ سے. ٹیچر کا خیال ہوتا ہے میں گھر جاؤں تو سارے کتابیں نکال لیں اور پڑھائی شروع ہو جائے. وہ بھائی آپ کہیں ٹیچر ہوں گے اچھی بات ہے, استاد شیخ مفتی فیس آپ ہوں گے سارا کچھ, لیکن آپ کسی کے بیٹے بھی تو ہیں نا, کسی کے شوہر بھی تو ہے نا, کسی کے بھائی بھی تو ہے نا. آپ کا بیٹا آپ سے نپٹنا چاہتا ہے, آپ کی بیٹی آپ کو بات سنانا چاہتی ہے. حضور کے دل میں اتنا احساس, باہر سارا دن امت کا احساس کرتے اور گھر میں یہ حال تھا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جتنی دیر گھر رہتے تھے نا گھر والوں کا کوئی نہ کوئی کام ہی کرتے رہتے تھے. ہم بن کے بیٹھ جاتے ہیں مخدوم, جو بندہ کچھ بن کے بیٹھ جاتا ہے وہ بیچارہ بڑی تکلیف میں آ جاتا ہے. حضور فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے اجازت دی میں چاہوں تو یہ وقت پہاڑ سونے کا بن جائے, لیکن میں نے عرض کی مالک ایک وقت روٹی کھانی باقی فاقہ کرنا. میرے عزیز نبی پاک نے امت سے آج امت بحث کرنے لگ جاتی ہے, میلاد کا موقع آتا ہے تب بھی بحث. اور حال یہ ہے کہ جو لوگ بالکل مسئلہ نہیں پوچھتے, شادیوں پہ کروڑوں خرچ کر دیتے ہیں, بالکل مسئلہ نہیں پوچھتے. وہ بھی خدا کے بندے چند ہزار روپے کسی محفل پہ خرچ ہونے لگے تو مسئلہ پوچھنے لگ جاتے ہیں کہ جائز بھی ہے نہیں. کچھ مسائل ایسے ہیں جو بالکل اہم. مجھ سے ایک دوست نے کل مسئلہ پوچھا ہے کہ عورت بغیر محرم کے عمرے پہ جا سکتی ہے. میں نے کہا بغیر محرم کے کہیں بھی نہیں جا سکتی. ایسے تو ہمیں یاد آتا ہے وہ عمرے کے ٹائم خاتون کو نا اعزاز دیا ہے, اعزاز. اسلام اعزاز دیتا ہے, پردہ اعزاز کا نام. رسول کریم احساس فرماتے ہیں, محبت کرتے ہیں. اب امت کو بھی چاہیے کہ وہ بلبلہ ہو, حضور کے لیے جذبہ ہو. دیکھیں بخاری شریف میں موجود ہے جب تک کسی چیز کا جوش نہ ہو بندے کے اندر, شوق نہ ہو, کچھ خوشیاں بندے سے سنبھالی نہیں جاتی. جس طرح یہ میلاد کی خوشی امت سے سنبھالی نہیں جاتی. کچھ خوشیاں مجھے اب نہیں پتا, جب میں نے میٹرک کیا تھا تو رزلٹ 31 مارچ کو آتا تھا, تو جن لوگ پیپر دیے ہوتے تھے وہ 1 مارچ کو نماز بھی شروع کر دیتے تھے, اور ان کے ابا جی بھی نماز شروع کر دیتے تھے. اور کئی جگہوں پہ یوں بھی ہوتا تھا کہ میٹرک بیٹا نہیں کرتا تھا, والد صاحب کرتے تھے. کیوں لیکن پہلے بیچارہ باپ کر دیتا تھا نا, اس سے تو اچھا تو پیپر بھی خود ہی دے دیتا ہے, لیکن اس کو مشقت کرنی پڑتی. تو وہ بیٹا جب میٹرک پاس کر لیتا نا 31 مارچ کو وہ تسبیح لے کے گلے دے کے جاتے تھے لوگ کہ وہ رزلٹ آ گیا. اب وہ باپ سے نہ سنبھالا نہیں جاتا تھا کہ میرا بیٹا, چلو صدقے والی امن کہتی ہے پر ابا بھی کافی پیار کرتا ہے بچوں سے, کافی سارا کرتا ہے. اسے سنبھالی نہیں جاتی تھی خوشی, سنبھالی نہیں جاتی. تو جس رشتے دار کو نہیں بھی فون کرنا ہوتا تھا نا, جس سے تعلقات گڑبڑ بھی ہوتے تھے, اسے بھی وہ 31 مارچ کی شام فون کر کے کہتا تھا بھیا مبارک ہو گئے سر تھوڑا بھتیجا پاس ہو گیا ہے. جس کزن کو کبھی نہیں نہ منانا ہوتا بیٹے کی شادی پہ بندہ اس کی بھی منت کرنے چلا جاتا ہے, میرے بیٹے کا نکاح ہے, خوشیاں تیرے بغیر ادھوری ہے. نہ سمجھ آئے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے لوگوں ہمیں وہ دن بھولتے ہی نہیں جس دن نبی پاک ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے تھے, وہ دن ہی نہیں بھولتا. مزادار لوگ, بڑے بڑے سیانے لوگ حضور کی اٹھنے کے گرد نعرے لگاتے تھے, منت کرتے تھے ہمارے گھر ٹھہرتے. بچیاں بنو نجار ایک بڑا قبیلہ, اس کی بچیاں تف لے کے بیٹھ گئی اور
اور وہ ننھی بچیاں جو بیٹھ کر وہاں تف بجاتی تھی، رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی اور کہتی تھی ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ رسول کریم کے ساتھ امت کا بانحانہ رشتہ، اور یہ لوگ ایسے نہیں تھے۔ نبی کریم نے کسی سے نہیں کہا تھا کہ میں کلی کروں تو میرے منہ سے نکلا ہوا پانی چہروں پہ مار لینا، حضور نے نہیں کہا تھا۔ لیکن صحابہ نے جب محبوب کی محبت دیکھی، انداز دیکھا تو وارفت کی ہو گئی، پیار ہو گیا۔ اور یہ کوئی عام لوگ نہیں، حضرت عمر جیسے 24 لاکھ مربع میل کی حکومت چلانے والے سیانے لوگ، حضرت مولا علی جیسے علم و حکمت کی معرفت کے بادشاہ لوگ، یہ حضور وضو کرتے تھے تو جسم سے لگا ہوا پانی لینے کے لیے کے لائنوں میں کھڑے ہوتے تھے۔ اور عروہ بن مسعود سختی جب کفار کے سفیر بن کے حضور سے ملاقات کر کے واپس گئے تھے تو صحیح بخاری میں موجود ہے، انہوں نے جا کے کہا تھا کافروں سے تم نہیں مقابلہ کر سکتے رسول پاک کا۔ کہا کیوں؟ کہنے لگا میں نے وہ دربار بھی دیکھے ہیں جہاں لوگ اپنے آپ کو سجدہ کراتے ہیں پر محبوب تو سجدے سے منع کرتے ہیں، لیکن غلاموں کا رنگ یہ ہے کہ ہر چیز پیچھے رہتی ہے تو رہ جائے، حضور کے جسم سے لگا ہوا پانی کا قطرہ ملنا چاہیے۔ کہنے لگی جو لوگ اتنا اپنے نبی سے پیار کرے وہ کبھی نبی کے دین کا جھنڈا زمین پر گر گئے۔ اب نہ امت وہ شوق نہیں رکھتی، تکی تکی سی سوچے اور ہر معاملے میں چست، اور شریعت اور سنت کے معاملے میں سست، کمزوری مزاج کی، لہجے کی کمزوری، اس نے خرابی پیدا کر دی۔ میں نے باتیں زیادہ نہیں کرنی، بات کو سمیٹنا ہے۔ حضور امت سے پیار کرتے، نبی پاک علیہ السلام نے خود فرمایا، قریب محبوب فرمانے لگے میری اور تمہاری مثال اس آدمی کی طرح جس نے آگ روشن کی تھی اور پکڑ کے آگے آگ میں گرتے تھے تو وہ کیا کرتا تھا، پتنگوں کو روکتا تھا کہ پیچھے ہٹ جاؤ، جل جاؤ گے جل جاؤ گے۔ فرمایا میری اور تمہاری مثال بھی ایسے ہے، میں بھی تمہیں روکتا ہوں یہ کام نہ کرنا تو زخم لے جائے گا۔ یہ حضور بڑی نرمی سے، بڑے اعتدال سے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، بڑی دانائی سے حضور سمجھاتے، لوگوں کو قائل کرتے، باشعور کرتے۔ نبی پاک لوگوں کی انا نہیں جگاتے تھے، ہم انا جگا دیتے۔ ایک آدمی ہمارے ماتحت ہے، اسے بڑی سخت سست باتیں سنا دی، اب ہمارا خیال یہ ہے کہ وہ دیکھو نا بول تو نہیں نہ سکا، ہندی وہ نہیں بول سکا پر آپ کے سامنے لطف تو تب ہے کہ کوئی آپ کا اتنا اکرام کرے کہ آپ موجود ہو تب بھی اور غیر حاضر ہو تب بھی، اس کی محبتیں اور عقیدتیں آپ کے ساتھ سلامت رہیں۔ نبی کریم نے جن غلاموں کو آزاد بھی کر دیا تھا نا، کون آدمی ہے کہ نوکری ظاہر ہے مشکل کام ہے کہ ڈیوٹی کرنی پڑتی ہے، تو حضور نے جن غلاموں سے کہا جاؤ تم آزاد ہو، اور آج کل تو لوگ ڈیوٹی کرتے تب غلامی کرتے تھے، لوگ خریدے جاتے تھے، حضور نے فرمایا جاؤ آزاد ہو۔ حضرت زید بن حارثہ کے والد لینے آ گئے، نبی پاک نے فرمایا آپ جائیں آپ آزاد ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ اٹھ کے آ کے قدموں میں بیٹھ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ ماں باپ اتنا پیار کر ہی نہیں سکتے جتنا آپ کرتے ہیں۔ حضور ٹھیک ہے بہنوں کی جملوں کی محبت اور بھائیوں کی نظر شفقت کو لفظ اور جملوں میں قید نہیں کیا جا سکتا، پر جب ایک دفعہ آپ پیار سے دیکھ لیتے ہیں قیامت کے دن بھی نا ہمارے جو دنیاوی رشتے ہیں وہ سارے ختم ہوں گے سارے، اور میں آپ سے عرض کروں کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ میرا خیال ہوتا ہے کہ میری وجہ سے بڑا کام چل رہا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں تو آج آیا ہوں لیکن مجھے بتایا گیا یہ محفل تو 19 سال سے ہو گئی ہے، تو ہمارے بغیر ہو رہی تھی، ہم چلے جائیں گے تو اس کے بعد بھی محفلیں، یہ ہمارا گمان ہے۔ پہلے تو میں قبرستان جاتا تھا تو زیادہ جگہوں پہ یہی لکھا ہوتا تھا آخری آرام کا۔ کچھ دن پہلے میں قبرستان گیا تو ایک قبر کے پیچھے عجیب جملہ لکھا تھا کہ میں بہت اہم تھا، یہ میرا بہن تھا، کچھ بھی کوئی شے کل من علیہ فان، دوست نہیں دوستیاں بنا لیتے، رشتے دار نئے تعلق بنا لیتے، عہدوں کے کوئی اور آ کے بیٹھ جاتا ہے، کچھ بھی نہیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے سب چھوڑ کے آ جاتے ہیں اور حضور قبر میں تشریف لے آتے ہیں، نبی کریم قبر میں آئے۔ حضرت انس بن مالک نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت کے دن آپ کو کہاں تلاش کروں؟ اچھا حضور ہمارے وکیل نہیں شفیع ہے، حضور وکالت نہیں کریں گے شفاعت کریں گے، آپ کو سمجھ آئیے حضور وکالت نہیں کریں گے شفاعت کریں گے۔
वकील वो होता है जो कहता है जनाब ये जो जिसका मैं मुकदमा लड़ रहा हूं ना, मेरा मौकिल, इसने कोई जुर्म नहीं किया, माफ कर दो। इस वकील ने इल्जाम है, माफ कर दो। फिर समझे, वकील कहता है इसने कुछ नहीं किया, माफ कर दे, बरी कर दे, ये वकील होता है। और जो शफी होता है ना, वो कहते हैं इसने सारा कुछ ही किया है, आप मेरे आने का मान रखे, इसने सारी गलतियां की है, इसने सारे जुर्म किए हैं, खताएं की है। इमाम कहते हैं वुसअतें दी है खुदा ने दामन माबूद को, जुर्म खुलते जाएंगे, क़यामत में जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। हुजूर छुपाएंगे, खुलेंगी गलतियां। और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के हुक्म के बगैर एक जुमला नहीं बोला।